مالک جو بنتے ہیں وہ کسی جماعت میں جائیں تو وہ ٹھیک، اور ڈاکٹر نہ بھی جائیں تو ڈاکٹر خراب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم طاقت سے دبانا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ اب ہم طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے انشاءاللہ ہمارے اندر جو دم ہے وہ ایمان کا دم ہے، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ اب تم اس کارواں کو نہیں روک سکو گے، ہم نے اس کی پلیٹ فارم سب لوگوں نے مل کے ڈال دی ہے۔ اب اس بار گیس سلنڈر پھٹے گا تو زخمی تم سب ہو جاؤ گے۔ تم آج تک ہمارے ارمانوں کا زخم بوتے رہے، آج تک تم ہمیں زخمی کرتے رہے، آج تک تم امت کو بانٹ کر لوگوں کو الگ الگ انجیکشن لگا کر لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن لوگ بھی استاق میں ہیں، لوگوں کو بھی سب کی کردار پتہ ہے۔ میں آپ کو اسکول اسٹیج سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے قوم کا رہبر چننا ہے۔ قوم کا رہبر ظالم ہو تو آپ دیکھو، قوم کا رہبر ٹھیکیداری کرتا ہو تو آپ دیکھو، قوم کا رہبر ظالم کا ساتھ دینے والا ہو تو آپ جانو، قوم کا رہبر بے ایمان ہو تو آپ جانو، قوم کا رہبر پیسے بانٹ کر آپ کی طاقت خریدنا چاہے تو آپ جانو۔ لیکن ڈاکٹر شہزاد ملک کا آپ سے وعدہ ہے، آپ میرے ساتھ چلو یا نہ چلو، لیکن میں گلی گلی کوچا کوچا ایمان سے ایمان کی بات اس نوجوان ساتھی تک پہنچاتا رہوں گا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ یہ لڑائی اب یتیم غریب مساکین کی ہے، یہ لڑائی اس طبقے کی ہے جو چھپ کر آج تک ووٹ ڈالتا رہا۔ وہ طبقہ کسی ذات کا مطابق نہیں، وہ طبقہ جو ہر ذات کا مجموعہ رہا، لیکن ہر طرح اس کو اپنے کاموں سے ہی ٹائم نہیں ملا۔ وہ جب پولنگ سٹیشن پہ گیا تو گنڈوں نے پہلے ہی ووٹ ڈال دیے، ان کو گنڈوں نے جب کسی کے ساتھ چلے تو اس کو چلنے نہیں دیا۔ آپ کے پاس بھی آج کے بعد آئیں گے نذیر صاحب اور یہ ساری پارٹی ہیڈ ماسٹر صاحب، یہ آپ کا ذمہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والا قافلہ نکلا ہے، یہ بے ایمانوں کا، خریداروں کا، پیسے دینے والوں کا، ایمان کا سودا کرنے والوں کا قافلہ نہیں ہے۔ میں ایمان سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ کارواں ایمان کی بات کرنے والا ہے، یہ کارواں ظالموں کے خلاف طاقت سے کھڑا ہونے والا ہے۔ رہی بات دو، ایک تو ہم عوام کا سودا نہیں کریں گے، دوسرا ہم اپنے ملک کے سپاہی رہیں گے۔ بولو آپ ہاتھ کھڑا کر کے، ہم سب ملک کے سپاہی ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے ملک کو مضبوط ملک بنائیں گے، ہم اپنے جموں کشمیر کو، میڈر کو ہندوستان کے مضبوط نقشے پر لا کر اپنے میڈر کی شان کو بھی بڑھائیں گے۔ یہ آپ کا وعدہ ہے، امت کو جوڑنے کا ووٹ ہے، اس بار کا ووٹ کردار کو ووٹ ہے، اس بار کا ووٹ ایمان کو ووٹ ہے، اس بار کا ووٹ اس قافلے کو ووٹ دو جو قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے۔ اس بار کا ووٹ ایمان والوں کو ملے گا تو وہ ایمان کی بات کریں، کردار والوں کو ملے گا تو کردار کی بات کریں۔ اس لیے ان سے بچنا ہے جنہوں نے ہمیں ذاتوں پاتوں میں باندھا ہے، ان سے بچنا ہے جنہوں نے ہمیں مال سے خریدا ہے، ان سے بچنا ہے جنہوں نے ہماری طاقت کو ختم کیا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کی طاقت آپ بنو گے، میرا ساتھ دو گے؟ اللہ کے سامنے یہ بتاؤ، آج میں الیکشن لڑنے آیا ہوں، آج کے بعد آپ سب ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ایمان سے، کیا آپ بھی الیکشن لڑو گے میری جگہ؟ اس پوری پنچایت میں وارڈ وائز دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جا کر آپ بھی ووٹ مانگو گے میرے لیے؟ آواز پوری نہیں آئی یہاں والوں سے۔ تو آج سے آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ کون ہے؟ میرا سمبل گیس سلنڈر ہے۔ گیس سلنڈر پہ 25 تاریخ کو ووٹ لگا کر دشمن کو، نفرت پھیلانے والے کو، ظالم کو اور ہمارے ملک کی ترقی کو روکنے والے کی ٹانگیں روک دو، ان کی سپیڈ کو اب روک دو۔ انہوں نے ملک کا بھی کچرا کرنے کی کوشش کی، ہمارے میڈر کی ڈیولپمنٹ کا بھی کچرا کرنے کی کوشش کی، ہمارے ایمان کا بھی سودا کرنے کی کوشش کی۔ اس بار کی جنگ ملک کو مضبوط ملک بنانے کی ہے، اس بار کی جنگ ایمان والے کا ایمان پکا کرنے کی ہے، اس بار کی جنگ یتیم غریب مسکین کی مدد کرنے کی ہے، اس بار کی جنگ یتیم غریب مسکین کو حق دلانے کی ہے، اس بار کی جنگ ایمان کی حفاظت ہے۔ اور میں آج آپ کو بول رہا ہوں، جو ایمان کی بات کرے وہ ظالم کے ساتھ کبھی نہیں جائے۔ یہ ووٹ آپ کی گواہی ہے۔ دیکھو دو نوجوان آئے، ایک بکروال برادری سے، ایک سکیال برادری سے، یہ چینجنگ ہے۔
یہ چینجنگ ہے. اللہ کی قسم یہ ایمان والے اس بار مل چکے ہیں. مومن کا چہرہ دیکھ کر آ رہا ہے. ان کو کوئی بھی آج تک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں کر پایا, کوئی بھی محبت سے ایک جگہ نہیں لا پایا. اور ایمان سے بتا رہا ہوں, پورے قافلے پہ نظر مار لو, کوئی بکاؤ دکھ رہا ہے؟ کوئی مال لینے والا دکھ رہا ہے؟ کوئی ٹکا لگانے والا دکھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ در نبی سے طے ہو گیا کہ اس قافلے کے ساتھ صرف محبت والے چلے گے. یہ بارڈر کا آج تک ہمیشہ کردار رہا ہے, یہاں چل پڑے تو سیلاب کی طرح ہی چلے. پہلے یہ لوگ چلتے نہیں, یہ کردار والے لوگ ہیں, یہ وہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن اس بار ایک سب سے بڑا کرم ہوا کہ سب بڑا مذاق اڑاتے تھے میرا, ٹوپی کا مذاق, سنت رسول کا مذاق, آقا کی بات کروں تو مذاق, انجیکشن لگاتے تھے کہ فلاں مسلک والا یہ کرے گا, فلاں مسلک والا یہ کرے گا. لیکن میں آج سچی اور سادی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلا عمرہ 2014 میں جا کے جب کیا تو جو حالات مینڈر کی سیاست کے میں نے اس سے پہلے دیکھے تھے وہ تھا سب سے پہلے ہی الیکشن جو مینڈر میں وہ طاقت کے بل بوتے پہ, جو جتنا طاقتور وہی الیکشن لڑنے کے آ گیا. یہ بزرگ بھی جانتے ہیں, پڑھا لکھا طبقہ بھی سارا جانتا ہے. جب طاقت سے الیکشن جیت اور ہار کے بعد اگلا پلٹا ہوا تو اس میں آیا گجر اور پہاڑی کی جنگ شروع کروائی نہیں. پہلے طاقت کی جنگ, پھر گجر اور پہاڑی کی جنگ. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ 14 کا الیکشن آتے آتے گجر پہاڑی کی جنگ ایک طرف رہ گئی, ایک اور نئی جنگ شروع کر دی. ایک اور ایسا ٹکا بھرا کہ گجر پہاڑی کے نام پر 40 سال ہماری طاقت اور ایمان کا سودا کیا انہوں نے. لیکن جب اگلا ٹکا لگا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس کے خلاف ہم کھڑے نہ ہوتے تو یہ اگلے 100 سال کھاتا. تو میرے ذہن میں آیا کہ پہلے طاقت کے نام پر, پھر گجر پہاڑی کے نام پر, پھر ذات برادری کے نام پر, تو کون کھڑا ہوگا جو اس نوجوان نسل کو راستہ دکھانے کی بات کرے؟ کون کھڑا ہوگا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی بات کرے گا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے, جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے, جس کے لیے انہوں نے پیٹ پہ اپنے پہ پتھر باندھے, جن کے لیے وہ پیدل چلے, لوگوں نے ان کے اوپر مذاق اڑایا, پتھر مارے, آوازیں کسی. کوئی 40 سال کی سیاست میں آ کر کسی نے نبی کا نام نہیں لیا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پلیٹ فارم کو توڑ کر, ہم لوگوں کو بانٹ کر, ہم لوگوں کی انرجی کو ختم کر کے, ہم لوگوں کے ایمان کی خرابہ کر کے ہم لوگوں کو الگ الگ کونوں میں کھڑا کر دیا. کس لیے؟ کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے ہمیشہ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے, ہم حسینیت زندہ باد کہنے والے لوگ ہیں, اس لیے یزیدیت زندہ باد کبھی ہم سے ہوگی نہیں. یہ لوگ جو آپ کو ذات برادری کے نام پر دبا کر ووٹ لینا چاہتے ہیں, گنڈا راج اور خاندانی راج پر گنڈا راج کے ساتھ ووٹ لیتے رہے, مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ ان کے چنگل سے آپ آزاد ہونے کے لیے تیار ہیں. اس لیے میں ایک ہی چیز آپ کو بتاؤں کہ میرا اس چیز میں آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس نظام کو بدلا جائے, غریبوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے, جو نفرت کی راجنیتی لوگوں نے کر کر کے ہمیں الگ الگ کیا تھا اس کو ختم کیا جائے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, میرا چناؤ نشان گیس سلنڈر ہے. اگر آپ سب نوجوان اس مینڈر کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ہم سب مل کر اگر کوشش کریں تو بدل سکتے ہیں. میں اور کچھ کر سکا یا نہ کر سکا, لیکن میں ایمانداری سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر میں نے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی ضرور کبھی نہیں کروں گا. انشاءاللہ آپ کو دھوکے میں کبھی نہیں رکھوں گا.
آپ کی پریشانیوں کو مجھ سے بہتر ان میں سے کوئی نہیں جاننے والا، اس لیے کہ میں آپ کی بات کو سچائی سے آگے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ اب مجھے بتائیں کہ میں اس جنگل راج میں کود تو گیا ہوں، کیا اللہ کے سامنے آپ میرا ساتھ دے کر آپ بھی الیکشن لڑیں گے؟ میں الیکشن نہیں لڑ رہا اس بار ہر غریب یتیم مسکین الیکشن لڑ رہا ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آج تک یہاں خاندانی راج کے علاوہ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکا۔ میں پہلا آدمی ہوں جو غریب طبقے سے، غریب گھر سے اٹھ کر اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں اور ان ظالموں کی نظروں میں نظریں ڈال کے انشاءاللہ الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ ہم ایمان والے ہیں، ایمان کی طاقت سب سے مضبوط طاقت ہے، اس لیے اگر آپ سب مل کر میری آواز بنیں گے تو ہم سب مل کر ان ظالموں کو ہرانے کی کوشش کریں گے۔ اور ڈاکٹر شہزاد احمد ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب آگے بڑھو، ڈاکٹر صاحب آگے بڑھو۔ اس لیے آج سے یہ جمعہ آپ تمام نوجوانوں کا جمعہ ہے کہ اگر آنے والی نوجوان نسل کی پیڑھی کو بدلنا ہے، اگر اپنے حق کی بات کرنی ہے اور ان کے گنڈا راج سے بچنا ہے تو خدا کی قسم میری آواز کو اور طاقت دو تاکہ میں اس طاقت کے ساتھ آپ کی لڑائی کو لڑ سکوں۔ یہ لڑائی خالی میرے گھر کے لیے نہیں ہے، میرے مکان زمین جائیداد کے لیے نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تھی، لیکن میں ان کو چھوڑ کے آپ کی لڑائی لڑنے آیا ہوں۔ یہ ظالم ضرور کہتے ہوں گے کہ یہ پروپیگنڈے کی باتیں ہوں گی، نہیں، میں اللہ کے سامنے آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں، میں ایک سیدھی صاف نیت والا آدمی ہوں، میں نہ کوئی خاندانی راج والا آدمی ہوں، نہ گنڈا راج والا ہوں، نہ طاقت والا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز بلند کر سکوں، آپ کا حق آپ کے گھر تک پہنچا سکوں، نوجوانوں کی پالیسی پہ بات کر سکوں۔ اوریج ہو رہے نوجوان ان کے لیے کوئی بات نہیں کر پا رہا ہے، صرف ذات برادری کی طاقت اور گنڈا راج کی طاقت پر الیکشن لڑنے آتے ہیں۔ اس لیے لہٰذا میری گزارش ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج کے بعد اس گرسائی کے اندر یہ نوجوان سارے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ سارے نوجوان اللہ کے سامنے ڈاکٹر شہزاد ملک ہیں، تب جا کے یہاں کا ووٹ آپ ڈائیورٹ کر پاؤ گے انشاءاللہ۔ آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں آپ ساتھ چلیں گے میرے؟ اللہ کے سامنے پوچھ رہا، مجھے دھوکہ نہیں دینا کیونکہ میں ان کی طرح دھوکے باز نہیں ہوں، یہ آتے رہے وعدے کرتے رہے دھوکہ دیتے رہے اور چلے جاتے رہے۔ تو آج سے یہ جمعہ اللہ کے سامنے آپ کو سونپتا ہوں اور آپ نے آج کے بعد 2-2 4-4 10-10 گھر سب نکال کر ان سے بات کر کے اس بار اس کو گنڈا راج کو جواب دینا ہے اور اس گرسائی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آپ سب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ جہاں مجھے آپ کھڑا کریں گے میں انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آج آپ سے پوچھنا چاہ رہا، دنیا ملی نبی کے صدقے، ایمان ملا نبی کے صدقے، عبادت ملی نبی کے صدقے، قرآن ملا نبی کے صدقے، دنیا ملی نبی کے صدقے اور میرا ایمان آخرت بھی ملے گی نبی کے صدقے۔ کس کو راضی ہو؟ جس کو راضی رہنا ہے رہے، جس کو ناراض ہونا ہے ہو جائے، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے چلے، جو ہمیں چھوڑنا چاہے چھوڑے، لیکن ہم اس نبی کے ماننے والے جس نے ہمیں محبت سکھائی ہے، جس نے ہمیں عقیدت سکھائی ہے، جس نے ہمیں عزت سکھائی ہے، جس نے ہمیں عبادت سکھائی ہے، جس نے ہمیں انصاف کرنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں جوڑنا سکھایا ہے، جنہیں ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اوپر ہماری زندگی کی تمام چیزیں لٹ جائیں صبر کرنا سکھایا۔ اس لیے ہمیں ووٹ ملے یا نہ ملے، میں ایمان سے آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، بکنے نہیں دیں گے، ان کے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے، اور کوشش یہ کریں گے
کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. ہمارا ایمان لوگوں نے ٹیکا لگانا شروع کر دیا ہے. کوئی ذات کے نام پہ اکٹھا کرنے لگا, کوئی کاموں کے نام پر اکٹھا کر رہا ہے, کوئی پیسوں کے نام پر اکٹھا کر رہا ہے, کوئی روڈ کے نام پر اکٹھا کر رہا ہے, کوئی پمپ کے نام پر اکٹھا کر رہا ہے. ہم آپ سب کو ایمان کے نام پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو ظالموں کے خلاف ایک جنگ کا اعلان مینڈر کی دھرتی کے ہر کونے سے آنا شروع ہو گیا ہے. اور میں ایمان سے آج آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, اب زندگی ڈاکٹر کی سرنڈر میں نے کیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر. اس نبی کریم کی ذات کی قسم, آپ ڈاکٹر شہزاد ملک کا خون کا ایک ایک قطرہ بھی آپ کے لیے حاضر ہے. میری جو سانس بھی ہے وہ بھی آپ کی ہے. میری زندگی کے سارے لمحے آپ کے لیے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, بلکہ آپ کی طرف سے یہ جواب بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ آج تک تم نے گنڈا راج پہ الیکشن لڑا ہوگا, طاقت کے راج پر الیکشن لڑا ہوگا, نفرت کے راج پر الیکشن لڑا ہوگا, تم نے ذاتوں کو بانٹ کر الیکشن لڑا ہوگا. انشاءاللہ ہم بھی الیکشن لڑیں گے, لیکن ایمان کو اکٹھا کرنے کے نام پر, ذاتوں کو اکٹھا کرنے کے نام پر, محبت کو اکٹھا کرنے کے نام پر. میں سب حالات یہاں کے جانتا ہوں. آپ لوگ ووٹ بھی دیتے رہے تو چھپ کے ہی دیتے رہے, ہے نا. آج تک آپ لوگوں نے جو ووٹ بھی دیا وہ چھپ کے دیا, لیکن آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ نے دم رکھا اور یہ نوجوان ساتھی کھل کے سامنے آئے. یہ پروگرام نہیں ہے ووٹ ملے یا نہ ملے, چینجنگ نوجوانوں نے لا کے دکھا دی. لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جو بڑی بڑی کلی ٹوپیاں پہنتے تھے وہ اب گرسائی میں نہیں چلے گی, اب لنگی نہیں چلے گی, اب تمہارا گنڈا راج نہیں چلے گا. تمہارے گنڈا راج کی وجہ سے تم نے یتیموں غریبوں مساکینوں کی مدد کرنے کی جگہ ان کو دبایا. ووٹ غریبوں نے دیے, سودا تم نے کیا. ووٹ غریب دیتے رہے, نہریں غریب لگاتے رہے, گاڑیاں غریب پر کے لے کے جاتے رہے. میں نوجوانوں کو مبارکباد دوں گا, کچھ ہو یا نہ ہو, لیکن میں ایمان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب مینڈر کی سیاست میں چینجنگ ضرور آئے گی. اور ہماری لڑائی ہمارے پیٹ کے لیے نہیں ہے, کسی ذات کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی اب ایمان کو بچانے کی لڑائی ہے. ان لوگوں نے کبھی نفرت کے نام پر, کبھی ذات کے نام پر, کبھی ٹھیکیداری کے نام پر, کبھی پیسے کے نام پر ہم سب کو دبانے کی کوشش کی ہے. اور جو یتیم غریب مساکین تھے ان کو دبا کر ان کا حق بھی چھینا ہے اور ان کا ووٹ دینے کا حق بھی لے لیا. اس لیے لہذا یہ وقت اس وقت تقریر کرنے کا تو نہیں ہے, لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ نے شارٹ پیریڈ میں اتنے سارے نوجوانوں سے بیٹھ کے میری بات کرائی. میں نوجوانوں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت آ گیا ہے اس پورے سسٹم کو, نظام کو بدلنے کا. اور اب اگر یہ نظام بدلنا ہے تو آپ کو اٹھ کر بات کرنی پڑے گی. اپنے ایمان کا سودا کیے بغیر آپ نے اس ایریے کو بدلنے کی اگر کوشش شروعات کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے, آج میں یہ آیا ہوں, اس کے بعد بہت سارے چلے چپاٹے آئیں گے آپ کے پاس, کاموں کی بات بھی کریں گے, پیسوں کی بات بھی کریں گے, پھر جھانسا دینے کی بات کریں گے, آپ کی ہمت کو ختم کرنے کی بات کریں گے, توڑنے کی بات کریں گے. آج گرسائی کی شروعات ہوئی ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری گرسائی کی دونوں پنچایتوں کا ایک پروگرام پھر رکھوں گا. ہم سب مل کر اس پروگرام کو رکھیں گے. آج تو شارٹ پیریڈ میں میرے پاس آیا ہوں, یہ ہمت کی اور طاقت کی بات ہے. انشاءاللہ آپ بھی یہ تیار ہو جائیں. بہت سارا ووٹ ایسے لوگ ہیں جو دبے ہوئے ہیں,
جو ووٹ دینا تو چاہتے ہیں لیکن کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتے. لیکن میں جانتا ہوں اس چیز کو، اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں کچھ کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن میں ایمان سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اور میں دونوں کل قیامت کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جب جائیں گے تو اسی پلیٹ فارم کو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے غریب کی مدد کی تھی، ہماری شفاعت فرما دے. اے اللہ ہم نے طاقتور ظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی، یہی سب سے بڑا جہاد ہے. ہم نے ظالم کو روکنے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی. اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ الیکشن آپ لڑو تو میں اور آگے بڑھوں. بتاؤ، یہ الیکشن اب میرا نہیں. اگر آپ الیکشن دل سے لڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے پوچھ رہا ہوں، سیدھی زندگی ہے، سیدھا آدمی ہوں، آج سے یہ الیکشن اور یہ مشن اللہ کا اور اللہ کے رسول کا آپ کے حوالے کیا. لیتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ. یہ الیکشن آپ لڑیں گے. آج سے یہ الیکشن ڈاکٹر کا نہیں، آپ کا ہے. اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جس کردار کی بات آپ کر رہے ہو اور جس آواز کی بات آپ کر رہے ہو اور جس وجہ سے آپ مجھ سے محبت کر رہے ہو، انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ ڈاکٹر جب تک زندہ رہے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمدردی عزت سے پیش آتا رہے گا، آپ کو اپنا گھر والا سمجھ کر چلتا رہے گا. اور یہ یاد میں کہنا چاہتا ہوں، آپ یاد رکھیں کہ ڈاکٹر کا آپ کا سیاسی رشتہ نہیں ہے. آج نہیں، میں جب بھی آیا تو مجھے بڑی خواہش تھی کہ بسونی میرے ساتھ ہونا چاہیے. ایمان سے آج مجھے سب سے خوشی ہوئی کہ عالم بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، مضبوط ایمان والے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور میرے ساتھی نوجوان طاقت والے بھی ہیں. اب میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ قافلہ دن بدن بڑھتا جائے گا اور اس قافلے نے ہمیشہ حق کی بات کرنی ہے. آپ نوجوانوں کو یہ قافلہ، اس کا مشن آپ تک اللہ کے سامنے امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت اب آپ کو لالچ دے، ذات کا انجیکشن لگائے، تو یاد کر لینا آنکھیں بند کر کے کہ ایک آدمی آیا تھا جس کا خاندانی راج والا نہیں تھا. میرا باپ کو ایم ایل اے منتری ایم ایل سی نہیں تھا. ایک عام آدمی اٹھ کے آ گیا. تو عام آدمی میں نہیں، وہ آپ ہو. اس آواز کو دبنے نہیں دینا. اس آواز کو اس لیے آپ کی زندگی اس بارڈر پہ بڑی ٹف زندگی ہے. میں حکومت سے بھی گزارش کروں گا، اور یہ فوج جو ہماری لگی ہے ان کی بھی بڑی قربانی ہے بارڈر ایریا کے ساتھ. آپ نے بھی اس فوج کے سپاہیوں کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، ان کو بھی پردیسی سمجھ کر ہمیشہ ان کی سپورٹ میں کھڑے رہنا ہے. کوئی آپ کو دبانے کی کوشش کرے تو ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں. اپنے ملک کی ترقی اس بارڈر کی ترقی ہے.